تو بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی۔ وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر صدمہ ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا۔ انڈے کے خول سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا۔ لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس جو جنگل میں رہتے تھے، اس نے اپنے دوستوں کو اپنی باری باری کہانی سنائی، لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے ان کی کافی منتیں کی کہ خدا کے لیے تم لوگ مرنے کے بعد میرے بچے کا خیال رکھنا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی مرغے کے پاس جاؤں، وہ ضرور میری کچھ مدد کرے گا۔ لہٰذا وہ مرغے کے پاس گئی اور اسے اپنا سارا قصہ بتایا۔ مرغا بولا کہ میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا، لیکن میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ بطخ مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کر یہ کام انجام دے دیا۔ اس نے اپنا انڈا مرغی کے انڈوں میں چھپا دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس کی طبیعت اور بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے بچے انڈے سے باہر نکلے تو ان میں ایک بچہ بطخ کا بھی تھا۔ مرغا تو بس جان گیا تھا، لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ مرغی نے کافی شور شرابہ کیا اور کہا کہ میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغی نے کافی سمجھایا، لیکن مرغی نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ بطخ کے بچے سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ایک دن مرغی نے دریا کے کنارے سیر کو جانے کا پروگرام بنایا اور سوچا کہ ہم واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے، اس طرح سے ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر ایک دن مرغی اپنے تمام بچوں کو لے کر دریا کے کنارے سیر کو گئی۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے کنارے چلا گیا اور وہاں ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے لگی۔ چونکہ بطخ کے بچے کو تیرنا آتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے کیے پر کافی شرمندہ ہوئی اور اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کے بچے کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ بچوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل مورل ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔